حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ اپنے کسی عامل پر ناراض ہوئے تو آپ کی بیوی نے کہا، امیر المومنین آپ اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی دشمن، تیرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ تو ایک گڑیا کی طرح ہے، کچھ دیر اس سے کھیل لیا جاتا ہے پھر تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ حضرت عمر کا قول پسند نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت مجھے نہیں معلوم ہوئی کہ کہاں یہ کوٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر یہ درست بھی ہو تو حضرت عمر کے مزاج کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ وہ اپنے کسی عامل پر ناراض ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حکومت کا معاملہ ہے، اور خواتین عام طور پر ایسے معاملات کی گہرائی کو نہیں پہنچتی۔ تو جب بیوی نے اعتراض کیا تو انہیں یہ اعتراض اچھا نہ لگا اور وہ غصے میں آ گئے، اور آگے جو کچھ انہوں نے کہا وہ غصے میں کہا۔ اب اگر غصے میں ایک شخص کا کوئی کلام نقل کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کلام حجت ہو اور اس کو انسان بنیاد بنا لے اپنے باقی اعمال کی۔ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی کیا ویلیو تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو عزت اور مقام دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تو یہ حضرت عمر کا قول جو ہے، یہ حضرت عمر ہی کا قول ہے، یعنی حضرت عمر کا قول ہے، ایک صحابی کا قول ہے اور ان کی اپنی ذاتی رائے۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا تو اسلام میں کوئی مقام نہیں اور اس کا تو مرتبہ ہی بڑا حقیر ہے اور وہ تو بس ایک ایسے ہی کھیل کی چیز ہے، تو ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں عورت کا مقام کیا ہے یا اسے کیا حیثیت دی۔ اگر ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کر سکتی تھی تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی، اور ان کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی تھی، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی، اس سے بہتر اسوہ حسنہ کیا ہوگا۔ قرآن میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں آپ کے لیے اسوہ حسنہ، یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج گھر میں کون آیا تھا، اچھا یہ کہاں گئی تھی، اچھا یہ فون پہ کس سے باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے، یا اس کے خط پڑھنے شروع کر دے، یا اس کی کوئی ڈائریز کھول کے پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا کانٹیکس کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ چھٹی یہ کہ اخراجات میں اعتدال رکھے، نہ تو حد سے بڑھ کر کرے اور نہ بخل سے کام لے، نہ تو یہ کرے کہ پوری تنخواہ دے دے اور پھر اس کے بعد جب بیوی اپنی مرضی سے سب کچھ خرچ کر چکے تو پھر اس پر ناراض ہونا شروع کر دے، اور نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دے اور سارے پیسے ماں کو دے دے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ بعض مرد حضرات ایسے بھی کرتے، تو یہ دونوں رویے درست نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ مرد کا حق نہیں کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو ویسا نہ دے، یعنی خود تو آئے دن دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹس پہ چلا جائے، باہر کھانا کھا لے، اور بیوی کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہ رکھے، بریڈ بٹر کا بھی خیال نہ رکھے۔ اس سے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، یعنی عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن بعض مرد حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔